السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سے پیغام میں پی ٹی آئی والے جو ٹائیگرز ہیں، یہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یا جو بھی جتنے بھی اس پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو عمران خان کے فالورز ہیں، پی ٹی آئی سے محبت رکھتے ہیں، عمران خان کے منشور سے محبت رکھتے ہیں، اور عمران خان جن کے دلوں کا لیڈر ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے، وہ میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ہمارے لیے بہتر بنائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو میرے عزیز مسلمانوں اور میرے وطن کے جیالو، ہمیں اپنے ملک کا جو امن ہے نا، وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم وطن میں انتشار نہیں چاہتے۔ آپ حضرات اگر کسی وقت بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سیاستدان جو بھی پاکستان میں جس کو بھی اقتدار ملا ہے، اس نے عوام کو اور پاکستان کو ٹھوکر لگایا ہے۔ پاکستان کا اور عوام کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان کی ہے۔ تو چونکہ شریف خاندان زیادہ وقت گزار چکا ہے، خان صاحب نے تھوڑے دن گزارے، اس طرح زرداری صاحب بھی کافی دیر گزار چکے ہیں، تو ہر ایک کو جیسے جیسے موقع ملا، ہر ایک نے ویسے ویسے ٹھوکر لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن خان صاحب ان سب سے کم ہیں۔ تو بہرحال سیاستدان سارے ایک جیسے ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی پاکستان میں جب ہوگی تو اس وقت صحیح فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اب یہ پاکستان میں رشوت عام ہے، کسی کا کوئی کام ہو 4 ٹکے پکڑاتا ہے اور وہ کام کروا لیتا ہے۔ عدلیہ ہو اور کوئی ڈی ایس پی ہو، پولیس آفیسر، یہ ہر ادارے کے اندر کرپشن عام ہے، اور یہ میں کوئی فرضی اور خیالی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ حضرات کا اس سے واسطہ پڑا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو اللہ بھلا کرے عالمین گنڈا پور صاحب کا، جو اتنے جیالے اور اتنے بہادری، اور اگر مناسب سمجھے تو میں ایک لفظ ان کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ بدماشوں کی طرح بہادری میں نا، کہتے ہیں نا، محبت کی آگ جل رہی ہے ان میں خان صاحب کی، وہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے جو سرکاری وسائل ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ قوم سمجھے کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ یہ ٹیکس تو ہمارے اوپر لگ رہے ہیں، یہ دوسرے دن آ رہے ہیں جی دھرنا کر رہے ہیں۔ بھائی اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا صرف امن خراب کیا جا رہا ہے۔ ہاں احتجاج ہو، پر امن ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس طرح توڑ پھوڑ اور جو پی ٹی آئی کے جلسے میں عام طور پہ ہوتا ہے، اگر اس طرح ہے تو پھر یہ تو بالکل ہی نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی۔ پی ٹی آئی کی تمام قیادت سے میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس ملک کے امن کو سلامت رہنے دیجیے۔ ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس، تو کئی ممالک کے سربراہان یہاں تشریف لائے، اور پی ٹی آئی بار بار احتجاج کا اعلان کرتی رہی، اور بالآخر عمران خان سے ملاقات کی شرط پر انہوں نے کچھ رضامندی ظاہر کی، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب اور کہہ رہے ہیں، قیادت اور کہہ رہی ہے۔ پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کیا جائے، پھر بعد میں انقلاب کے دعوے کیے جائیں۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے قانونی راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے عزیز ویورز، ہم پاکستان میں رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا، اس دھرتی کا، اس ریاست کا ہم پر کوئی حق ہے، ہمارے اس پر حق ہیں، قانون ہے، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے
ایک طبقے کو جو اختیار دیا ہے، حکومت دی ہے، اگر وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو کل اس نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو روک سکیں، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، ہم مظلوم ہیں، وہ ظالم ہیں، اور ہم تو مجبور ہیں۔ ہم اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر خان صاحب حق پر ہیں تو میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے دشمنوں کو چن چن کے ذلیل کرے گا۔ اگر ان کا قصور ہے، کسی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ پھر ان پر اللہ کا کیا میں کہوں، اس پر اس کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اچھے برے کام کیے ہیں۔ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو رہا ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے، یہ پی ٹی آئی والے اور جو ٹائیگرز ہیں یہ اسی طرح احتجاج کی کالیں دیتے رہیں گے۔ ہر روز ملک میں کہیں پر ایک دن فلاں جگہ پر ہو رہا ہے احتجاج، دوسرے دن فلاں جگہ پر، یہ معیشت کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے پرہیز کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں۔